سورة البقرہ آیت نمبر 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ لفظی ترجمہ ہے شہر مہینہ رمضان کا، الذی جو انزلہ نازل کیا گیا، فی میں ہی اس القرآن قرآن ہدن ہدایت لی واسطے، الناسی لوگوں، وا اور بینات صاف دلائل، من سے الہدا ہدایت، وا اور الفرقانی فرق کرنے والا، فا تو من جو شہیدہ پائے، من سے کم تم الشہرہ مہینہ، فا پس لا چاہیے، یسم روزہ رکھے ہو اس کا، وا اور من جو کا نہ ہو، مریدن مریض، او یا علا پر سفر سفر، فا تو عدتن گنتی، من سے ایام دن، اخرى دوسرے، یرید ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت، بی پر کم تم اليسر آسانی، وا اور لا نہیں، یرید چاہتا، بی پر کم تم العسر دشواری، وا اور لی تاکہ تکملو تم پورا کرو، العدتہ گنتی، وا اور لی تاکہ تکبرو بڑائی بولو، اللہ رب العزت، علی پر ما جو ہدا راہ دکھائی، کم تم کو، وا اور لعل تاکہ کم تم تشکرون احسان مانو۔ با محاورہ ترجمہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ رب العزت تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کے معنی یہ ہیں: نمبر 1، رمضان وہ ہے جس میں شان و شرافت کے بارے میں قرآن نازل ہوا۔ نمبر 2، قرآن حکیم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ نمبر 3 ہے مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے جہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا اللہ تعالی عز و جل کو منظور ہوا، جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ اسی طرح رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے رمضان المبارک کو عظمت اور شرافت یعنی بلند مقام ملا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف اور عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف اور عزت والی بن جاتی ہے، اس لیے کہ جس دن اور گھڑی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے وہ عظمت و شرافت والے ہو گئے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعہ کا دن عظمت والا ہو گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن میں مذکور ہے۔
والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ قرآن کریم کی 3 شانیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 قرآن ہدایت ہے، نمبر 2 روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، اور نمبر 3 حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم کے 23 نام ہیں، اور یہاں قرآن حکیم کا دوسرا نام، مشہور نام فرقان ذکر کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العزت تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل بھی عطا فرما دیے۔ روزہ فرض کیا لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ بعض صورتوں میں فدیے کی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ 1 مہینہ روزے کا حکم فرمایا تو 11 مہینے دن میں کھانے پینے کی اجازت دے دی، اور رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دے دی، بلکہ سحری اور افطاری کے کھانے پر ثواب عطا فرما دیا۔ گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا تو ہزاروں جانور اور پرندوں کا گوشت حلال فرما دیا۔ کاروبار کے چند 1 طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ مرد کو ریشمی کپڑے سے منع کیا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ الغرض یوں غور کریں تو آیت کا معنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر آسانی چاہتا ہے، اور وہ ہم پر تنگی اور مشکل نہیں چاہتا۔ آخر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے، اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اس پر اللہ تعالیٰ عز و جل کی بڑائی بیان کرو، اور ان چیزوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلندیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔